لوگ آج جہالت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور یہ کچھ باتیں یہ بھی چل پڑی ہے، حالانکہ میں مسئلے کے طور پر اس کو واضح کر رہا ہوں کہ پیر جو ہو وہ صرف سید ہو، غیر سید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتے، یہ ناجائز ہے۔ یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے۔ کیا یہ مسئلہ غوث پاک کو نہیں پتا تھا کہ غیر سید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہونا چاہیے؟ غوث پاک کے جو پیر و مرشد ہے شیخ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ، وہ خود سید نہیں ہے۔ غوث پاک جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں وہ خود سید نہیں ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں حضرت شیخ علاؤلق پنڈوی خالدی رحمت اللہ علیہ، وہ خالد ابن ولید کی اولاد سے ہیں، مولا علی کی اولاد سے نہیں ہے۔ اس کے بعد خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، یہ صحیح النسب زیدی سادات میں سے ہیں، یہ جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، وہ بھی سید نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے۔ لیکن پیر سید مل جائے تو یہ سونے پر سہاگا ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم سادات کے مخالف نہیں، سرکار کی نالین کا صدقہ ہے، ہم اپنی سیادت کی ڈھولکی نہیں پیٹتے، لیکن بات عرض کرتا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ سنی دعوت اسلامی کا رکن آ کر سادات کی مخالفت کر گیا، لوگ غلط رنگ دیتے ہیں۔ الحمدللہ میں خود بھی سید ہوں الحمدللہ، اور بے فضل ہی تعالی ہمارا سلسلہ نسب ایک واسطے سے امام حسن سے اور دوسری طرف سے امام حسین سے ملتا ہے۔ وہاں سے یہ میر موسیٰ میر یوسف، یہ دو بزرگ تھے۔ میر موسیٰ سرکار غوث پاک کی اولاد میں سے تھے، میر یوسف امام حسین کی اولاد میں سے تھے۔ میر موسیٰ نے اپنی بیٹی میر یوسف کو دی اور وہی خاندان چلا، آج بھی مالیگاؤں میں موجود ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے میر یوسف کو اور میر موسیٰ کو وہاں کا قاضی القضا مقرر کیا تھا، جو آج تک ہمارے خاندان میں ہے۔ اورنگزیب کی عطا کردہ مہرے بھی ہمارے خاندان میں ہے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ وہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جہاں اورنگزیب جیسا شخص جو ہے وہ اپنے گھٹنوں کو ادب کے ساتھ ٹیکتا ہے، لیکن ہم اس کا اعلان نہیں کرتے چونکہ کوئی غلط فہمی نہ پھیلائے کہ امین القادری آیا تھا وہ سادات کے خلاف بول کر کے گیا۔ خدا کی قسم جو سیدوں کے خلاف بولے اس کا ایمان تو کیا، ہمیں اس کے نسب میں شک ہے۔ جو شریف النسب ہوگا وہ کبھی سادات کا سیدوں کا مخالف نہیں ہوگا۔ ہمارا ایمان یہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی یہ ہے۔ لیکن سن لو، اگر آپ نے یہ مسئلہ گڑ رکھا ہے کہ غیر سید کے ہاتھ پہ بیعت ہونا ناجائز ہے، تو آپ غوث پاک پر الزام رکھتے ہیں کہ غوث پاک نے جس کو اپنا پیر بنایا وہ سید نہیں تھا۔ لیکن سنو، اس کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے کے اور لوگ وہاں تقوی تک نہیں پہنچتے تھے، تو غوث پاک نے نسب کی بجائے تقوی کو اختیار کیا اور دنیا کو بتا دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا سید، سرکار مخدوم پاک سادات نور بخشی، وہ ایک عظیم گھرانہ، اس کی تاریخ ہے، ایران کے تاجدار ہیں، لیکن خود اپنے خاندان میں بہت سارے مشائخ، لیکن پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہندوستان تک آتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں جو سید نہیں ہوتا، حضرت خالد بن ولید کی اولاد میں سے ہوتا۔ تو اگر پیر سید مل جائے تو مقدر کی بات ہونا چاہیے، تلاش کریں۔ لیکن آپ نے یہ جو مسئلہ بیان کیا غلط بیان کیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز جیسا بزرگ پیر حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلوی کی ارادت میں ہے، اور ارادت میں ہے تو پیر کے ہاتھ چومے، حالانکہ پیر غیر سید ہے، ہاتھ چومے ایک سید ہے۔ تو کہا کہ سید اگر اللہ کے لیے اور جھکتا تو اور بزرگی ملتی، تو ہاتھ کے بعد انہوں نے قدموں کو چوما، یعنی گھٹنوں کو چوما۔ کہا کہ اللہ کے لیے اور جھکتا تو اور بلندی ملتی، تو آپ نے پیر کے تلووں کو چوما۔ تو کہا کہ اور جھکتا اللہ کے لیے تو اور بلندی ملتی، تو پیر و مرشد گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے کی سم کو چوما۔ کسی نے تانا دیا یار سید ہو کرے غیر سید کے قدم چوم چوم۔ فرماتے ہیں نصیر حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ جب میں نے ہاتھ چومے تھے تو عالم بالا منکشف ہوا ہے۔
پیر چومے اور اس طریقے سے جب میں سے نیچے نیچے جاتا رہا، حتیٰ کہ جب میں نے اپنے پیر کے گھوڑے کی سم چومی تو اللہ نے 18,000 عالم میرے سامنے منکشف فرما دیا۔